سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھو وہاں کا اور یہاں کا، کیونکہ یہاں خدا کی مرضی سے تھا، وہاں مرضی کے بغیر تھا۔ شراب بھی حرام نہیں ہے، جتنا پینا ہے پیو۔ اب کل سے بولے کہ جو صاحب بولتا ہے شراب پیو، خدا کی مرضی سے پیو۔ کیوں؟ جنتیوں کو جنت میں شراب ہی تو پلائی جائے گی جو شراب وہ سقاہم ربہم شرابت کا ہوگا، پاک شراب خدا ساقی پلانے والا، خدا پینے والا بندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ شراب دنیا میں پیئیں گے تو حرام، کیوں؟ اس میں خدا کی مرضی، اس کی مرضی جس پہ ہے وہ حلال ہے، اس کی مرضی جس پہ نہیں ہے وہ حرام ہے، وہی تو حلال ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ حرام یہ حلال یہ حرام ایسا بول دیا نا، پہلے دیکھو خدا اس کے رسول کی مرضی ہے کہ نہیں، مرضی ہے تو جائز، مرضی نہیں ہے تو حرام، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں آدم روئے، یاد آیا کیا؟ یاد آیا معلوم؟ جب پہلی بار ہم کھولے نا روح کی، دیکھے ساتھ رش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھائے فوراً دعا کرنے کے اللہ تیرے محمد کے صدقے میں میری لرزش کو معاف کر۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ معاف فرما، اے آدم ٹھہر، پہلے یہ بتا تو محمد کو کیسے جانتا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہوئی ہے؟ تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ میں تو جانتا نہیں ہوں، مگر جب آنکھ کھولا، آنکھ کھولا سب سے پہلے تیرے نام کو پڑھا، تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے وہ بھی پڑھا تو میں جان گیا کہ وہ کوئی اور نہیں ہوگا، تیرا بہت پیارا محبوب ہوگا۔ آج کے لوگ ہوتے تو اللہ کے ساتھ، اے آدم اللہ کے ساتھ نبی کو کہتے ہو شرک ہے نا، اس لیے میں نے اس پیارے نبی کا واسطہ ان کا وسیلہ تو نسبت محبوبوں سے رکھتے ہوئے وسیلہ اور واسطہ لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے مانگنا آدم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم نبی ہے، آدم خلیفہ ہے، محبوب خدا ہے، نبیوں کی سنت ہے وسیلہ لینا۔ وسیلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ کھنڈارے میں پڑھ لیتا ہے، اجالے میں نہیں پڑھے۔ ارے نادان، محبت کا جذبہ پیدا کر، نور مصطفیٰ کا اجالا پیدا کر، جب جا کر پڑھ تو سمجھ میں آئی بات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب توبہ قبول، صفی اللہ بنے، کیا بنے؟ تو بنانا کس نے؟ ہمارے نبی نے۔ سرکار کس کا؟ کملی والے کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ صفی اللہ، لوح النجی اللہ۔ جب کشتی بنی، طوفان آیا، بادل میں طوفان اتنے دن آتا ہے تو حکمت جبرائیل نے بتائی، اے لو اس کے دروازے کمروں پر نامہ لکھ لے۔ یہ بات مولانا بولتے ہیں صاحب بڑا چھپا دیے مولانا، ماں مولانا آپ لوگوں میں چھپانے والے لوگ اہل سنت لوگ الحمدللہ حق پر ہے، بڑے چھپا دے، خود قرآن اعلان کرتا جو لکھا ہے بسم اللہ مجاہ حساہ کی جو آیت ہے یہ کشتی یہ لوح پر لکھی ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نحو کا حکم ہوا 5 نامہ لکھو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے نامہ لکھو؟ 5 نامہ۔ 5 ابھی طوفان آیا سے 5 نامہ لکھو، 5 نامہ۔ ہاں لکھو، کون سے نامہ لکھو؟ لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو علی المرتضیٰ سبحان اللہ، فاطمہ الزہرا سبحان اللہ، حسن مجتبیٰ لکھو، حسین شہیدان کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے نامہ ہوئے؟ 5۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ اس دن سے 5 ناموں کا پنجتن پاک صدقہ ہم کو چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لوگ بولتے ہیں پنجتن پاک کہاں سے ہے، پڑھے تو نہیں معلوم، خود قرآن میں پنجتن پاک کا ذکر ہے، خود
اللہ نے پنجتن پاک کا نام لایا ہے. اب پنجتن پاک کہاں ہے بولے تو اندھے تو بولتے ہیں کیا ہے سوال نہیں بولتا بات سمجھ میں آ رہی. کئی کو لکھے دنیا بنائی ہے ان کے خاطر, عالم بنایا ہے ان کے خاطر. ہم نے تمام عالم منڈان کو پیدا کیا ان کے خاطر. اگر یہ نہیں ہے کوئی ضروری نہیں. اور ایک بات معلوم آپ کو, ایک کشتی طوفان میں چلنے والی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کشتی ڈگمگا نہ جائے, ڈوب نہ جائے. کیوں؟ اس لیے یہ ناموں کی برکت امن ہے, ناموں کی برکت حفاظت ہے, چین ہے, قرار ہے. جہاں یہ نام ہوتے ہیں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, کیونکہ یہ نام عرش پر ہے. کہاں ہے؟ عرش پر, ساخ عرش پر, خلوت میں اور پردہ خضر میں 4-5 حفاظت کے لیے لکھ دیا. کشتی 40 دن طوفان میں کھوتی رہی, کنارے لگ گئی, بچ گئی. نجی اللہ کیا ہے؟ نجی اللہ نجات پا گئی. نجات کس کے ذریعے ہوئی؟ دینے والا تو خدا ہے مگر ذریعہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا. سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ. نجی اللہ بنے. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالا, نمرود میں. جبریل آ کے بولے تمہاری کیا تو حاجت ہے تو بولو. اب ابراہیم بولے میری حاجت تجھے نہیں کو بول رہا, اللہ جانتا. اب یہ بات سن کر یہ لوگ ہیں نہیں نجندرہ بڑا سانچے بولتے ہلا ہلا کے بولتے. دیکھو ابراہیم نے جبرائیل سے مدد لی, اللہ سے مدد لی. ارے نادان, جبرائیل تو دربار میں نبی ہے. جبرائیل چھوٹا ہے, نبی بڑا ہے. نبی سے بڑا کوئی ہے تو وہ خدا ہے. چھوٹا بڑے سے مدد لیتا ہے, بڑا چھوٹے سے نہیں. بات سمجھ میں؟ یہ بات اپنی عقل میں کہیں نہیں ہے. اللہ مدد کرے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آگ گلزار بن گئی. کیوں؟ اس وقت میرے دادا ابراہیم کے صلب میں میں تھا. سبحان اللہ. کیا شان آگ کی کہ جلا سکے؟ گلا کر اسماعیل کا ذبح نہیں ہوا, میں تھا. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟ اب ذبیح اللہ خلیل اللہ کس نے بنایا؟ مصطفیٰ نے بنایا. سبحان اللہ. ہاں وہی مصطفیٰ جب دنیا میں نہیں آئے تھے عیسیٰ کے آنے تک, عیسیٰ کے بعد 550 سال کے وقت دنیا میں نہیں آئے تھے, مغرب کی تھے. جب عیسیٰ کے بعد دنیا میں آ گئے, حسنین و کرمین آ گئے, محرم ہو گئے. سبحان اللہ. بس ہمیں خوشیاں مناتے تھے, لباسیں پہنتے تھے, مگر واردات کربلا کے بعد ایمان والوں کی کوئی خوشی نہیں. خوشی منانے کا یہ نہیں کہ غیروں کے نئے سال کی خوشیاں مناؤ, سوال یہ نہیں. تو تم اپنے حقانیت کی خوشی نہیں منا سکتے تو دل مانوں کی خوشی کیسے مناؤ؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا ہر نبی و رسول کو بھی نبی نے دیا. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. ہر شہید کو بھی نبی نے دیا, ہر ولی کو نبی نے دیا. بات سمجھ میں آئی؟ کس نے دیا؟ جب خدا کو دیا لے لیا تو ولی کو بھی نبی نے دیا, لینا پڑے گا کہ بے شک بے شک. یہ میرے اولیاء ہیں, میرے محبوب ہیں. اب ولی شراب پینے والا, گانجے کے دوا مارنے والا, ہم اسے ولی بولتے ہیں. ڈاکیہ وارڈ جا کے دیکھے تو معلوم ہوگا. اکثر دیوانے ایسے کام کرتے رہتے ہیں, ان کے پیچھے 50-60 لوگ پھرتے رہتے ہیں. بابا 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 کا پتا نہیں ہے. کے پیچھے یہ بھی نہیں پتا ہو جائے خیرات ہو. اسے کئی عقیدے میں آگے نکل گئے لوگ, مگر ایسا نہیں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے
جو نبی کی سنت کو اپناتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے. ایسا کیا ہے کہ ولیوں سے کبھی کبھی لفظ ہو جاتی ہے. باعث گستاخی ہوتے ہیں، بہت بڑی ولی. ابھی آپ نے سنا ہے کہ جنگل بیابان اتنے سال اللہ کی تلاش میں نکلے. یہ الگ بات ہے، اللہ ان کو ملا مگر نکلے. جب 25 یا 30 سال کے بعد پٹھے پرانے کپڑوں سے گرد سے گھر واپس آئے، کئی سال کے بعد گھر واپس آئے، دستک دیا دروازے کو، مند سے اندر ماں تھی، اندر ماں تھی. فوراً کہی بیٹے بایزید ٹھہر جاؤ. 25-30 سال کے بعد آپ نے دستک دیا. صرف دستک دینے سے ماں پہچان گئی کہ یہ میرا بیٹا دیتا ہے. دروازہ کھولی، بے حال بے سد بیٹے کا دے کر ماں تڑپ گئی. بیٹے کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے نکلا تھا، کہاں نہ کھانا نہ پانی، جنگل و بیابان. آج اللہ کے لیے نکلتے ہیں، بھوکے برتنا کھنیا کو دال کو بچھانے لے کو، مسلے لے کو، تسبیح لے کو، گلی گلی کوچا کوچا، چاول سودے بیلا بیلا پیسہ پیسہ کاٹ کو کھا جاتے ہیں. اللہ کی تلاش میں بایزید سے پوچھو کیسا نکلے. بات سمجھ میں آئی؟ بیلا پیسہ کھا کو گئے تو ملتا اللہ. بولتے نہیں ایسا میرے خیال سے آپ لوگوں بھی کھاتے گئے. ہاں مسجدہ میں سو گئے تو دھرم شالہ مسجدہ کو بنے تو ملتا اللہ. اب ایک فیشن آ گیا، مسجد کو شاہی کھانا بھی بنا رہے، نکے مسجد میں سونا کر رہے. دیکھو ہوتا نہیں نکاح. ہاں سر کوئی کچھ ہے جیسا چرچ میں ہوتا، مندر میں ہوتا، اب یہ لوگ مسجد میں کرتے. فرق کیا ہے؟ اچھا کرتے، افضل کرتے، لیکن ان کی باپ دادا کرے کرتے. مسجد میں نکاح. ایک صحابی اور سرکار مولا علی، مگر وہ مسجد نہیں تھی، مصطفیٰ کا گھر تھا. سبحان اللہ. کیا تھا؟ مصطفیٰ کا نکاح ہوگا. اور وہ نکاح دوسرا تھا، علی و فاطمہ کا دوسرا نکاح تھا. پہلا نکاح پہلی بار اللہ نے پڑھا وہاں، واہ واہ، پھر بعد میں مصطفیٰ نے پڑھایا یہاں. اگر یہ سنت کو یاد کرنی ہے تو تمہارا نکاح پہلے کراؤ وہاں، پھر بعد میں پڑھاؤ یہاں. نہیں کر سکتے تو پھر کیا عبادت خانے کو شادی خانہ بنایا. مسجد کے آداب احترام معلوم، مسجد کیا چیز ہے، عبادت خانہ کیا چیز ہے معلوم. دھرمشالہ، ہوٹل، لیٹرین اینڈ بورڈنگ، سو جاتے، کپڑے دھوتے، لٹتے کرتے، نکاح بھائی آج ابھی کس کام کرتے، شوبر میں کرتے، شادی کے تو وہ بھی کرتے. مسئلہ یہ بات نہیں بولنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ والے کہتے ہیں کرتا سو کاما شیطان کے، کرتا سو کاما. مگر نکاح اللہ کے گھر میں، ہر ایک آدم کو معلوم ہے اللہ کے گھر میں شیطان بھی ہوتا ہے. مجھے بھی نمازہ پڑھنے آتا، جناتا بھی نمازہ پڑھنے آتے. رات کے 12-1 بجے ہمارے ماں باپ ارے مسجد کے راستے سے جانا کو رہے وہاں خبیث ماموں بتا دو. آج کی بھی لوگوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے خبیث گندگی کا نام ہے، اسے ماموں بنا دے. جنت والد ہو گیا. ہاں یہ تو حدیث ہے، یہ بات الگ ہے، میں یہ نہیں کہتا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جتنا انسان آ کر کرتے اتنا جنات بھی کرتے. اللہ کا گھر محفوظ نہیں شیطان سے. اور سمجھ میں اور ایک فیشن آ گیا، 10 بجے نکاح 12 بجے ولیمہ. کیا بے حیائی بابا. میں اپنے لوگوں کو اکثر تو ایسے نکے میں دعوت کھانا بھی حرام، جانا بھی حرام، بیٹھنا بھی حرام، سننا بھی حرام. یہ بے حیائی ہے. حیا کا پتہ اڑ گیا. سنت ہے میرے نبی کی ولیمہ.
اور اس کے لیے ایک رات کا گزرنا مولانا، ایک رات کا گزرنا. ابھی لوگ کیا سمجھے رات کا گزرنا کہیں کو گزرنا معلوم؟ ہاں اس کے واسطے. اب کس کے واسطے آپ لوگوں کو معلوم؟ گھر میں 2 کمرے رہتے، یہ کمرہ بند کر ڈالتے، دلہا دلہن کو چھوڑ ڈالتے، گھنٹے میں باہر آتے، پانی نہلاتے، لا کو بٹھاتے. کتنی بے حیائی ہے. اس کے لیے پردہ رکھا مصطفیٰ نے، اس کے لیے رات کا وقت سنا نبی نے، اس کے لیے خاموشی. گھر میں اہل پہل چہل نہ ہو، کسی کو یہ پتا نہ ہو. آج بچہ جانتا ہے کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ کمرے میں ہے تو باہر میں لوگ تکتے رہتے ہیں، اور ان کے قبیلے دیکھتے رہتے، مذاق ہنس لیتے، کر لیتے رہتے کیا ہو رہا ہے. یہ بے حیائی کی طور کیا ہے. باہر پھر کیا بولتے ہیں بہانے بچانے کے لیے، خرچہ بچانے. دلہن والے سنبھال نہیں سکتے. یہ پیالہ دودھ 5 کھجور ہے تو نکاح ہو گیا. بچاؤ خرچہ. اگر اللہ والے ہیں 5 کھجور 1 چائے کی پیالی ہو گیا ولیمہ نہیں ہوتا. اب یہ بھی کیسے معلوم جو کچھ بھی ہے دلہن کے سر کو، دلہن والے کے سر کو دعوت دے. کئی کو دعوت دے معلوم؟ انہوں پکا لیتے، انہوں سپلی کر لیتے، انہوں ڈال لیتے، ان کو کھلا لیتے، غلام پر کو لڑکی والے کرتے. یہ دلیندر خالی اس طریقے کپڑے ٹوکانے آپ کو بیٹھو کھا کو جانا. کیا کہ ہمیں پیسے نہیں بولے باقی نہ کراؤ، پیسے دے کو کرانے. یہ ظلم میں دور کیا ہے؟ خدا کو جواب دینا پڑے گا. یہ بے حیائی کا. میں کہتا ہوں ایسے نکاحوں میں مت جاؤ، ایسا کھانا مت کھاؤ. نہیں کھانے سے معنی مر جاتے. اگرچہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اپنے بھی ہیں. ایمان سے بڑھ کر رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا. سارے خون کے رشتے ختم ہو جائیں گے ایمان کے آگے. صدیق اکبر سے پوچھیں جب بیٹے نے کہا عبد الرحمن کے اے ابا جان جنگ میں آپ کئی بار میری تلوار کے آگے آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. صدیق اکبر کی صداقت پہ قربان جائیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹے اللہ کا شکر ادا کرو، میں تو آ گیا تھا لیکن قسم خدا کی تم میری تلوار کے آگے نہیں آئے. اگر آئے ہوتے میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو. میں فوراً اللہ کا نام لے کر سبحان اللہ. کیوں؟ خون کے رشتے سے ایمان کا رشتہ افضل ہے. اب ہم خون کے رشتے میرا بھائی میرا دوست میرا پڑوسی ہے وہ برا سمجھے گا. ارے تف کرو، لات مارو، چوٹے مارو. ایسی دوستی پر، ایسی رشتہ داری پر ایمان کا مضبوط بنا. کیوں؟ ایمان دنیا میں بھی سلامتی ہے، ایمان قبر میں بھی سلامتی ہے. تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا باپ کوئی قبر میں نہیں آئے گا، کوئی قیامت میں تم کو بچانے نہیں آئے گا. بچائے گا تمہارا ایمان. سلامت ہے میرا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. ایمان کو سلامت رکھو. ایسی تو آپ بات ختم کریں گے. اب یہ تصور غوث اعظم سے، خواجہ خاجگاں سے اور حسنی حسینی اولادونی کے خاندان سے پھر باہر آیا. پھر خانوادے بنے، نشبتی بنے، سہروردی بنے، رفائی بنے، شاذلی بنے، مستانی بنے، نظامی بنے. سب کچھ بنتے چلے گئے. ہر خانوادے کا پیر بنتا آیا. اب آج کل پیروں کی حالت بولنا نہیں چھوڑ ڈالا. نقل کے پیچھے اصل چھوٹ جاتے ہیں. اب سب بناوٹی آ گئے نا. چینا کا مانا ہیرے بھی اس کی اصلی پھیکے پڑ جاتے. اس کو اکثر لوگ اصل کیا کرتے چھوٹ جاتے. ایک بار شاگرد میں گیا تھا، جب جاتے تھے تو لوگ جھانسک کو دیکھتے تھے. ایسا تو میرے پاپا سے زمانے سے تقریباً 150-200 سال سے ہے. جب اڑتا شاید تو تینوں چھو کیا رے معاملہ بولے تو وہاں دیکھ والے خواجہ، خواجہ کی دیکھ والے بھی صاحبہ، رنگ ماننے والے بھی صاحبہ، چاو والے بھی صاحبہ، سب صاحبہ سے. اب انہیں رسے سے گیا تو یہ دکان والا جاتا لندر میرے دکان کی طرف دیکھ کو گیا انہیں کیا کروا لیا. اب شاعر کے پاس آتے، اب شاعر بولتے ارے تجھے جادو ہو گیا رے. اب ایسے باتیں سن 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 کو گھنٹہ لاؤ. یہ گاواں، یہ بستیاں، یہ حالتاں نکو بوا کر کو آسان پکڑے کو بیٹھے. آپ پودر کو بھی کبھی کبھی آپ ابھی پودر میں بھی زیادہ بیٹھنا نہیں ہے. کسی کیا ضرورت ہوئی؟ یہ پودر کو ایسا نہیں کہ یہ میں آ رہا ہوں، کوئی جانتے نہیں شاید آپ لوگ کا جوان ہے.
تاریخ حدود کی 250 سال سے ہے ہمارا شہر سبحان اللہ تغلق تھا اس سے وقت سے ہے تاریخ ہماری. سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تغلق ولی جاگیردار کے نام سے موسوم ہے. سبحان اللہ بے شک آستان حسین بڑے مکان کے نام سے. مگر حالات لوگوں کی بدل چکی ہے. اس میں یہ سارے اگر کیا کرتے تھے صاحب ایسے کرتا سو تماشا کھول کے الف آتا ہے بے آتا ہے ہم سب پتا ہوں. اب اس کے پیچھے پورے صاحبہ ایک ہی لفافے میں آ جاتے. اب اس میں جا کو کہیں اسے کہیں کو یہ کرنا اگر سے اصل کو اس نے برا کہا تو اس کے وہ خطا بار بنے گا. اسے ہمیں کہیں کو گنہگار بنانا اس سے بہتر گھر میں بیٹھے تو اچھا نہیں. اور سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بہرے کیف تصور اولاد علی سبحان اللہ بے شک مصطفیٰ میں سبحان اللہ آتا گیا. خانوادے بنتے گئے طریقے بدلتے گئے اور ہر عبادت کرنے والا تصور اپنے تصور شیخ سے عبادت کرنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ اب تصور شیخ یہ شیخ کا تصور. ارے دادا تصور شیخ تیرے لیے شیخ کا تصور نہیں ہے. یہ تو حقیقت حقانیت کا تصور. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ہے حقانیت. ابھی آپ نے حدیث قدسی سنا ہے مولانا صاحب سے. اس کے ہاتھ اس کے کان اس کے پیر اس کی زبان بن جاتا ہوں کثرت نوافل سے. حدیث قدسی کو سنا کہ نہیں سنا. جب خدا سو کچھ بن جاتا ہے اب بندہ ہے کیا خودی کو خودی میں فنا کر کے جب وہ خدا بن کے بیٹھ گیا. ظاہر میں بندہ باطن میں. اب اس بندے سے جو بھی مانگو یہ مت کہو کہ ہم بندے سے مانگتے ہیں ہم اس سے مانگتے ہیں. واہ واہ کیوں واہ جب کان بن جاتا ہے تو سنتا کون ہے بندہ نہیں خدا. سبحان اللہ ہاتھ بن جاتا ہے تو دیتا بندہ نہیں کون. اب شرک بدعت کیسا ہوا بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھنا سے نہیں آتا. سمجھ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نبیوں کو بھی ہر نبی کو بھی ہمارے نبی نے دیا. ہر ولیوں کو دیا شہیدوں کو دیا دنیا کو دیا آخرت کو دیا. روز قیامت چاہنے والوں کو جنت بھی ہمارے نبی دیں گے. صرف نیکوکاروں کو نہیں خطا واروں کو بھی دیں گے. کون دیں گے کیوں خود خدا کو ہمارے نبی نے دیا. اس لیے کہتے ہیں ماردہ کو رسول اور رسول نے جو بھی دیا خوشی سے لے لو انکار مت کرو. سمجھ میں آ رہی نا. تو سب کچھ کس نے دیا نبی نے دیا. الحمدللہ. اب رہا سوال شیطان کی بات آئی تو شیطان کو دیا خدا نے. ہاں صاحب چلنے جا رہا ہوں. کیوں صاحب ایمان کی آزمائش کے لیے ان الشیطان للانسان عدو مبین. ما بین انسانی شیطان کھلم کھلا دشمن ہے. تو دیا کس نے کس نے کس نے ہاں اللہ سے لینا ہے. صحیح صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا. اللہ سے لینا ہے مصطفیٰ سے لینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ عقل مند ہیں فیصلہ کرو. الحمدللہ.